جس طرح ظاہری موسموں میں ایک موسم بہار ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی روح کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی روح کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اور اس کے جسم کو غلاظت اور گندگی سے پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ پورے سال کی گناہوں کی غلاظت، گناہوں کی گندگی، گناہوں کی میل کچیل، اس سے انسان کی روح بھی پاک ہو جائے اور انسان کا جسم بھی پاک ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان، اس کا جو مادہ ہے وہ 3 حرف ہیں، را، میم اور ضاد، اور اس کا ایک مطلب ہے جلانا۔ رمض کا مطلب کیا ہے؟ جلانا۔ تو اہل لغت یہی بات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو نام رمضان رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ ایک مسلمان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا بہترین مہینہ ہے، اور خاص طور پر ہمیں اپنے دلوں کو سکون دینے کے لیے، اپنی روحانیت کو تازگی بخشنے کے لیے، اپنی روح کو پاک اور صاف کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے، بہترین ہمیں موقع دیا ہے کہ آج ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ کئی ایسے ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ عطا کیا ہے، آج ہمیں اس مہینے کو پانے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پوری کوشش، اپنے پوری آرزو اور جستجو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا چاہیے، اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ہمیں لینی چاہیے۔ عزیز ساتھیو، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات مروی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر مختلف کتابیں، مختلف صحیفے نازل فرمائے ہیں، لیکن ان کتابوں میں اور ان صحیفوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے
وہ کون سی کتاب ہے جی؟ قرآن مجید ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ آج تقریباً 14.5 صدیاں گزرنے کے باوجود اس کتاب کا کوئی ایک حرف بھی تبدیل کر سکا نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اس وجہ سے محدثین علماء یہ بات کہتے ہیں کہ رمضان کو اور قرآن کو ایک خاص تعلق حاصل ہے، ان دونوں کا ایک خاص تعلق ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اتنی کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں بھی اور قرآن مجید کو سمجھیں بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات بنائی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَاهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیسی رات ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے جو ہم نے رمضان المبارک میں بنائی ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے یہ رات کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ اس مہینے میں وہ قدر والی رات پا لیتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے 1000 مہینوں سے بہتر رات، 1000 مہینے اس نے کیا کر لی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس میں ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے نہیں کہا کہ بھئی یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بہترین مہینہ ہے، ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہر معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ یہ جو قرآن مجید ہے ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا ہر محکم فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔